چونکہ جب تک انسانوں کے اندر انسانیت بیدار نہیں ہوگی تب تک امام حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا یہی کہا بھی گیا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک قوموں نے سمجھا نہیں ہے کہ ذات امام حسین کیا ہے. جیسے جیسے بیدار ہوں گے ویسے ویسے کائنات کے اندر نام حسین اور اجاگر ہوگا. شہید کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آج ولادت کا دن ہے، اور اس موقع پر پوری دنیا میں ان کے عقیدت مند، ان کے جو حضرت امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ولادت کے دن کو اپنے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں کلکتہ کے کیننگ اسٹریٹ میں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر سبیل یعنی کہ شربت بانٹی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بزم نوگاواں سادات کی جانب سے، جس کے روح رواں ہے، جس کے صدر ہے جناب کامران حسنین صاحب. اس موقع پر موجود ہے بسراوی مسجد کے امام سید حسن مہدی میرٹھی اور کلکتہ کے مشہور ایڈوکیٹ سید شاہد امام، اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. کیا کچھ کہنا ہے اس خاص موقع پر، آئیے ہم جانتے ہیں. حضرت آج شہید کربلا حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس موقع پر کلکتہ کے کیننگ اسٹریٹ چوراہے پر سبیل بانٹی جا رہی ہے، شربت پلائی جا رہی ہے لوگوں کو. کیا پیغام دیں گے حضرت آج کے اس خاص دن پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. پہلے تو میں دنیا کے تمام لوگوں کو بغیر کسی قید مذہب و ملت کے ولادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ اس بنا پہ کہ امام حسین کسی ذات، کسی فرقے، کسی مسلک، کسی ملت، کسی مذہب یا کسی ملک سے مخصوص نہیں ہے. لہذا چونکہ یہ ذات کسی سے مخصوص نہیں ہے، اس لیے کائنات کے تمام لوگوں کی خدمت میں ولادت امام حسین مبارک. آج چونکہ امام حسین ذات سے یا فرقے سے مربوط نہیں ہے، انسانیت کا کیا کہتے ہیں پیکر ہے اور انسانیت کا پیغام ہے، لہٰذا اسی انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بزم نوگاواں سادات کی جانب سے یہ سبیل کا انتظام کیا گیا ہے. اور اس سبیل پر آنے کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی چاہتا ہے وہ آنے کے بعد اس کیا کہتے ہیں سبیل سے استفادہ کرے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو آگے بڑھائے. لہذا ہمارا بھی پیغام یہی ہے، ہم نے بھی یہی ارادہ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ کائنات کے اندر جتنا نام حسین لیا جائے گا اتنی ہی انسانیت کو بلندی اور رفعت نصیب ہوگی. پوری دنیا میں انتشار کا عالم ہے، لوگ ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسین نے انسانیت کا درس دیا ہے. تو کیا کہیں گے حضرت؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں پرانے شعراء میں جوش ملی آبادی اور دیگر شعراء جو ہے وہ کہہ کے بھی گئے ہیں، چونکہ جب تک انسانوں کے اندر انسانیت بیدار نہیں ہوگی تب تک امام حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا یہی کہا بھی گیا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک قوموں نے سمجھا نہیں ہے کہ ذات امام حسین کیا ہے. جیسے جیسے بیدار ہوں گے ویسے ویسے کائنات کے اندر نام حسین اور اجاگر ہوگا. کامران حسن صاحب کے لیے کیا کہیں گے، جنہوں نے ایک بہت بڑا کامیاب؟ ظاہر نام ہی ہے کامران، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اسی کامیابی کی طرف قدم بڑھایا ہے. لہذا مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زندگی میں بھی برکت عطا کریں گے اور ان کے مال و زر کے اندر بھی انشاءاللہ وسعت عطا ہوگی. آج کے خاص دن پر آپ مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تمام کائنات کے مسلمانوں کو نہیں بلکہ کائنات کے انسانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اتنا امام حسین کے لیے کام کرے. جیسا کہ امام صاحب نے کہا کہ امام حسین نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں. تو ولادت امام حسین آج ہم سب اس موقع پر بزم نوگاواں کے جانب سے یہ جو سبیل کا آج یہ جو اہتمام کیا گیا ہے یہ قابل مبارکباد ہیں.
اور ख़ास कर इसके जो सदर हैं कामरान हसनैन, मैं बहुत दिन से जानता हूँ इन्हें, हमेशा नेक काम में शामिल होते हैं। और आज इस दिन विलादत इमाम हुसैन, आज इस दिन जो सबील का प्रोग्राम आपने लिया है, ये काबिल मुबारकबाद है। और देखिए, जहाँ तक हमने शायरों की शायरी से देखा है कि वो शेर है ना, वो एक लाइन मुझे याद है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो यही है, देखिए मज़हब जो है ना, इंसानियत का ही पैगाम देता है। इमाम हुसैन ने भी यही पैगाम दिया है और इसी पैगाम के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। और दुनिया में जो इंतशार अभी है, इस इंतशार को का ख़ात्मा या ख़त्म करने के लिए हम सबको इसी रास्ते पर चलना है जो इमाम हुसैन बता के गए हैं। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ज़ात पर मुझे अटूट यकीन है कि एक दिन वो आएगा जब इंसानियत का परचम बुलंद होगा, इस्लाम का परचम बुलंद होगा। इसी की तमन्ना रखते हुए मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आदाब। भाई कामरान भाई की बहुत बड़ी काबिश है कि इन्होंने 3 तारीख़ जो यौम विलादत इमाम हुसैन पर इस तकरीब को मुंतखब किया और सबील को जारी किया। ये उनकी मोहब्बत का सिला है और उनकी मोहब्बत की ये कामरानी और इर्तिक़ा है कि उन्होंने बहुत बड़ा ये अमल पेश किया लोग दुनिया के सामने और कहा कि इसमें हर कोई इस मौके पर जोक दर जोक शामिल होकर इसमें कार्य सवाब में हिस्सा ले और आगे अपनी तरक्की और अपनी कामयाबी और अपनी इंसानियत को पेश करे दुनिया के सामने। वस्सलाम वरहमतुल्लाह। कामरान साहब, जोश मलिए आबादी का मशहूर शेर है कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। महात्मा गांधी ने भी इमाम हुसैन का जिक्र किया और कहा कि मेरे साथ अगर वैसे ही हुसैनी होते तो मैं हिंदुस्तान का बहुत पहले आज़ाद करवा लेता अंग्रेज़ों से। क्या कहेंगे आज आपकी जानिब से ये जो प्रोग्राम? देखिए, आज का प्रोग्राम ये हर साल इस जगह पे होता है और हम लोग सब शरीक रहते हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन इस बार ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई, कुछ हमारे चाहने वालों ने कहा। तो हमारी ये कोशिश है छोटी सी कि ये प्रोग्राम अच्छे से ढंग से हो जाए और जो मकसद है वो यही है कि इंसानियत के जो लंबरदार थे हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका पैगाम आम किया जाए और सबको ये बताया जाए कि हमारे इमाम हुसैन वो क्या चाहते थे, इंसानियत को बचाना चाहते थे। आज जो हालात हैं दुनिया के और नफ्सा नफसी का आलम है, इस माहौल में जो है देखा जाए तो अभी ज़रूरत है इन बातों की। और हम यही चाहेंगे कि सब भाईचारा बनाए रखें और सब एक रहें। पूरे जितने भी हिंदुस्तान में हम लोग बसते हैं सब एक भाई भाई बन के रहें। लब्बैक